حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آج بھی امت مسلمہ میں اختلاف کا باعث بنتا ہے، لیکن جب ہم اصل تاریخ کو غیر جانبداری سے پڑھتے ہیں تو ان کی خدمات، ان کی سیاسی بصیرت اور ان کی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی تھے اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی۔ حضرت عمر کے دور میں جب شام کی گورنری ملی تو آپ نے ایسا نظام قائم کیا کہ امن، عدل اور ترقی کی مثال بن گیا۔ جب خلافت کے مسئلے پر فتنہ اٹھا تو وہ ایک عام سیاسی کشمکش ہی نہیں تھی بلکہ پوری امت کے لیے ایک آزمائش تھی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ صرف طاقت کی نہیں بلکہ فہم و بصیرت اور مختلف رائے کی جنگیں تھیں۔ ان جنگوں میں جہاں بہت سے صحابہ شریک ہوئے وہاں امت کو یہ سکھایا گیا کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت قائم رکھنی چاہیے۔ حضرت معاویہ نے جب خلافت سنبھالی تو ان کے دور میں نہ صرف اسلامی سلطنت کا دائرہ بڑھا بلکہ انتظامی اصلاحات، بیت المال کا استحکام اور سرحدی فتوحات نے ان کی قائدانہ صلاحیت کو ثابت کیا۔ ان پر سب سے زیادہ تنقید یزید کی ولی عہدی پر ہوتی ہے، مگر جب ہم اس فیصلے کو اس وقت کے سیاسی حالات میں دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جذبات سے زیادہ اس وقت کی حکومتی ضرورتوں اور سلطنت کی یکجہتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا، کیونکہ حضرت معاویہ بخوبی جانتے تھے کہ اسلامی ریاست کئی محاذوں پر بیک وقت الجھی ہوئی ہوتی ہے۔ بازنطینی سلطنت کی پیش قدمی، اندرونی قبائلی اختلافات اور فتنوں کی نئی شکلیں ابھر رہی تھیں۔ ان حالات میں اگر قیادت کمزور یا غیر یقینی ہو جاتی تو خلافت ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تاکہ خلافت ایک منظم طریقے سے آگے بڑھے۔ اگرچہ بعض جلیل القدر صحابہ نے اس پر اختلاف کیا، جیسے حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، مگر حضرت معاویہ نے اس فیصلے کو امت کے سیاسی استحکام کے لیے ضروری سمجھا۔ ان کے دور میں اسلامی لشکر شمالی افریقہ، روم اور ترک علاقوں تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ بحری فوج قائم کی اور قسطنطنیہ کی طرف سمندری مہم بھیجی۔ ان کے دور میں عدالتی نظام کو مزید منظم کیا گیا، عرب اور عجم میں انتظامی تقسیم کی گئی اور ہر علاقے میں گورنری نظام کو مضبوط کیا گیا۔ حضرت معاویہ نہ صرف ایک طاقتور سیاسی رہنما تھے بلکہ ایک ایسے منتظم بھی تھے جنہوں نے خلافت کو انتشار سے نکال کر نظام میں بدلا۔ ان کی قیادت میں صحابہ کرام کے درمیان تعلقات کو سنبھالنے اور اختلاف کو کم کرنے کی سنجیدہ کوششیں کی گئیں، لیکن ان کے آخری ایام میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جنہوں نے تاریخ کے دہارے کو بدل دیا اور امت ایک نئی آزمائش کی طرف بڑھنے لگی۔ یزید کے خلافت کا آغاز وہ مقام تھا جہاں خلافت راشدہ کا ماڈل آہستہ آہستہ سلطنت کی شکل میں تبدیل ہونے لگا۔ اگرچہ یزید کی خلافت حضرت معاویہ کے بعد شروع ہوئی مگر اس کی بنیاد حضرت معاویہ کے زمانے میں رکھی گئی۔ تاریخ کا یہ موڑ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا یہ تبدیلی حالات کا تقاضا تھی یا کسی انفرادی رائے کی غلبہ؟ اس وقت کے مسلم مفکرین جیسے حسن بصری، ابن سیرین اور دیگر تابعین نے اس وقت کی سیاست پر گہرے اثرات محسوس کیے۔ حضرت معاویہ نے کوشش کی کہ امت میں امن قائم رہے اور کسی خون خرابے کے بغیر اقتدار منتقل ہو، مگر وقت نے ثابت کیا کہ کچھ فیصلے چاہے نیک نیتی سے ہی کیوں نہ کیے جائیں، ان کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ باوجود اس کے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو اسلامی تاریخ میں ایک کامیاب سیاسی نظام کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے ایک منظم بیوروکریسی، فوجی ڈھانچہ اور خفیہ نظام معلومات قائم کیا۔ ان کے فیصلوں کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے آئندہ نسلوں نے مختلف زاویوں سے دیکھا، اور جب ہم ان کی وفات کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے، اگر حضرت معاویہ کے بعد قیادت مزید مشاورت سے طے ہوتی تو کیا واقعہ کربلا رک سکتا تھا؟
یہ سوال صدیوں سے اہل علم کے درمیان گردش کر رہا ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں اختلافات کو دبانے، بغاوتوں کو روکنے اور خلافت کو مرکزیت دینے کی جو پالیسیاں اپنائی وہ وقتی طور پر کامیاب رہیں، لیکن ان کے بعد خلافت ایک خاندان کی وراثت میں منتقل ہو گئی۔ یہی تبدیلی بعد میں کئی المیوں کا پیش خیمہ بنی۔ حضرت معاویہ خود انتہائی بردبار، سیاسی طور پر بالغ اور نرم گفتار شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بے جا سختی نہیں کی اور ہمیشہ کوشش کی کہ صحابہ کی عزت قائم رہے۔ وہ علی کے ساتھ اختلافات رکھتے تھے مگر ان کی عظمت کا کھلے عام اعتراف کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امت کسی نئے فتنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے بعض اوقات وہ وقتی مصلحتوں کو ترجیح دیتے تاکہ بڑا نقصان روکا جا سکے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد یزید کے دور میں حالات بدل گئے۔ اہل مدینہ اور اہل مکہ کا رویہ سخت ہو گیا۔ امام حسین کا انکار، کوفہ کی دعوت اور پھر وہ دردناک سفر جس نے تاریخ کا دہارا بدل دیا۔ یہ سب کچھ حضرت معاویہ کے دور کے بعد شروع ہوا مگر اس کی جڑیں اسی دور میں پیوست تھیں۔ امت اب ایک نئے اور زیادہ پرخطر دور میں داخل ہو رہی تھی جہاں خلافت کا مفہوم بدل رہا تھا اور جہاں قیادت اب رسالت کی سادگی سے ہٹ کر طاقت اور اقتدار کے خول میں قید ہو چکی تھی۔ حضرت معاویہ کے دور میں اگرچہ ملوکیت کی بنیاد پڑی لیکن وہ خود کبھی خالص بادشاہ نہیں بنے۔ ان کے طرز حکومت میں حکمت، صبر اور تدبر نمایاں تھا۔ ان کی مجلس میں علماء کرام، قاضی اور سیاسی مشیر برابر کے شریک ہوتے، مگر ان کے بعد یہ روایت زوال پذیر ہو گئی۔ یزید کے دور میں سیاست تلوار کی نوک پر چلی گئی اور خلافت کی روح ختم ہو گئی۔ حضرت معاویہ کی نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے کچھ فیصلے ایسے ضرور تھے جن کے اثرات دورس اور پیچیدہ نکلے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے تاریخ ایک نئے موڑ پر پہنچی، جہاں بنو امیہ کی سلطنت اب خلافت کی نہیں بلکہ موروثی حکومت کی مثال بن گئی۔ اس تبدیلی نے امت کو فکری، فقہی اور سیاسی سطح پر تقسیم کر دیا، مگر اس کے باوجود حضرت معاویہ کو صرف یزید کے تناظر میں دیکھنا سراسر زیادتی تھی۔ ان کی اپنی زندگی ایک عظیم منتظم، کاتب وحی، فہمی حکمران اور صاحب بصیرت رہنما کی تھی۔ ان کی خدمات کو اگر انصاف کے پیمانے سے ناپا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلامی دنیا کا سیاسی نظام ان کی حکمت عملیوں سے ایک نیا راستہ ضرور اختیار کر گیا، مگر ان کے بغیر تاریخ شاید زیادہ بکھری ہوئی ہوتی۔ حضرت معاویہ نے جس مہارت اور بصیرت سے ایک منتشر امت کو ایک لڑی میں پرویا، وہ ان کی سیاسی تدبر اور تجربے کا ثبوت ہے۔ ان کا مقصد اقتدار سے زیادہ استحکام تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ایک ٹوٹی ہوئی امت دشمنوں کا آسان شکار بن سکتی ہے۔ اگرچہ ان کے بعض فیصلے آج کے تناظر میں متنازع لگتے ہیں، مگر اس وقت کی صورتحال اور خطرات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قدم بظاہر نرمی یا مصالحت کے تھے، مگر در حقیقت وہ امت کے تحفظ کی کوششیں تھیں۔ ان کی شخصیت کو صرف خلافت کی سیاست سے نہیں بلکہ کاتب وحی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک عظیم منتظم کی حیثیت سے بھی یاد رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے تاریخ میں جو مقام بنایا وہ جذبات یا افواہوں سے نہیں بلکہ حقائق اور خدمات سے جڑا ہے۔ افسوس کہ آج ہم صرف یزید کے تناظر میں انہیں پرکھتے ہیں اور ان کی ساری خدمات کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ کا دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیادت صرف ایمان اور تقوی سے نہیں، حکمت، صبر اور وسیع نظر سے بھی کامیاب ہوتی ہے۔ ان کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے دل صاف اور نیت سچی ہونی چاہیے۔ تاریخ اگر کسی کو ظالم سیاست دان یا ولی کہتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ ایک وقت میں ہو سکتا ہے وہ انسان وقت کے ساتھ بدل رہا ہو اور ہم صرف اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے ہوں۔